سوال یہ ہے کہ اہل حدیث علماء اکثر احناف پر فتوے لگاتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، تو کیا اہل حدیث کی مساجد میں ابھی ختم تراویح یا ختم قرآن ہوتا ہے، مجلس کا انعقاد بھی ہوتا ہے، مٹھائیاں بھی تقسیم ہوتی ہیں، درس بھی ہوتا ہے اس میں، تو کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ یہ کائنڈلی اس بارے میں ذرا ٹھیک ہے، بتائیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ الزام لگاتے ہیں، بدعت لگا، آپ اسی سمجھ گئے، آپ زیادہ بھائی ہم سمجھدار آدمی ہیں۔ الزام نہیں لگاتے بھائی. اچھا دیکھیے کوئی بھی عالم کسی کو بدعتی نہیں بنا سکتا، اچھا، کسی کو مشرک نہیں بنا سکتا. کہہ سکتا ہے صرف وہ آگاہ کرتا ہے کہ آپ کا یہ عمل جو ہے یہ بدعت پر مبنی ہے. یہ عمل مولوی کے یہ اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ جس کو چاہے بدعتی بنا دے، جس کو چاہے جنتی، جس کو چاہے دوزخی. یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا. اب انہوں نے جو اعتراض کیا ہے کہ بھئی اہل حدیث مٹھائی بانٹ رہے ہوتے ہیں، اگر ہم بانٹیں تو بدعت ہے. بھی اگر ختم والی مٹھائی آپ بھی بانٹو تو ہم بدعت نہیں کہتے ہیں. ہم نے کب کہا ہے کہ قرآن، پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر قرآن مجید کی تکمیل کی اور انہوں نے گائے ذبح کر کے لوگوں کو کھلائی، یہ حدیث صحیح یعنی میں شکرانے کے طور پر انہوں نے گائے ذبح کر کے لوگوں کو کھلائی. تو اب ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے شکرانے کے طور پر اظہار کر رہا ہے اور ہم یہ پابندی نہیں لگاتے. البتہ یہ ریاکاری کا پہلو اس میں نہیں آنا چاہیے جو یہاں لوگ کرتے ہیں، ڈبے چھپے، حافظ کا نام، حافظ کے ابا کا نام، پھر نانا کا نام، پھر اس کے بھائیوں کا نام، پوری فیملی کے نام ہوتے ہیں، پھر اوپر لکھا ہوتا ہے برائے ایصال ثواب، اور پھر وہ مٹھائی، وہ ایک ریاکاری کا ایک پہلو ہوتا ہے. وہ اگر نہیں ہے، اگر آپ اس حوصلہ افزائی کے طور پر کہ آپ کا بچہ بھی پہلی مرتبہ قرآن پڑھ رہا ہے، دوسری مرتبہ اس نے قرآن ختم کیا ہے، اور آپ یہ سوچ کر کے چلو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے میرا بیٹا حافظ ہوا ہے اور اس نے مصلی بھی سنا ہے اور آپ نے نمازیوں کو کچھ کھلا دیا ہے، تو اس میں کوئی حل نہیں. مٹھائی کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہی ماشاءاللہ قاری صاحب نے آج بہت زبردست اصول پیش فرما دیا کہ اگر ایک نعمت اس کو میسر آئی ہے، قرآن اس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، بچے کو دی ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے وہ اگر کسی کو مٹھائی کھلاتا ہے، حلوہ کھلاتا ہے یا اس کو چاول کھلاتا ہے تو اچھی بات ہے. اور یہی تو ہم کہتے ہیں کہ کائنات کی ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ذات پیغمبر ہے، رسول اللہ کی ذات ہے. اللہ نے وہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم اس کی خوشی کے اظہار کے لیے بھی حلوے پکاتے ہیں، مٹھائیاں کھلاتے ہیں. تو ادھر بھی یہ نا فتویٰ یہی، اس کالر نے یہ کہا ہے کہ ذرا ہلکا ہاتھ رکھا کریں، اس پہ بھی فتوے نہیں جو ہے نا. ہاتھ ہمارا ہلکا ہے اور ہمیشہ ہلکا ہی رہا ہے. دیکھیے جو بات آپ کر رہے ہیں وہاں ایک تو ثواب کا عنصر شامل ہے، پہلی بات، اور اس کو دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے. جب بھی آپ کسی چیز میں ثواب ڈالیں گے اس کے لیے آپ محتاج ہیں دلیل کے. آپ دلیل دیں گے، اگر دلیل نہیں ہے، ہاں اگر جیسے میں نے چشمہ لگایا میں سمجھوں ثواب ہے تو مجھے دلیل دینی پڑے گی. میری ضرورت ہے، نظر کا چشمہ ہے، تو اب مجھے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اسے دین سمجھ کے نہیں لگایا. اچھا یعنی ان کے اچھا چلیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت والی بات ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیا ایسے اچانک ہو گئی؟ صحابہ کرام کو وہ دن معلوم تھا، اللہ کے رسول کو معلوم تھا. اللہ کے رسول نے پیر والے دن روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن لوگوں کو جمع کر کے دعوت نہیں کھلا رہے بلکہ بھوکے رہ رہے ہیں. روزہ رکھ رہے ہیں اس دن، اور وہ بھی 12 ربیع الاول کی تاریخ کو نہیں منا رہے. دن جو مہینے میں کئی دفعہ آتا ہے، کم از کم 4 دفعہ یا 5 دفعہ آتا ہے، اس دن کو آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں اس دن روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں یوم ولدت فیہ. تو ہم کہتے ہیں نبی کریم نے اس کے طریقہ بتا دیا کہ یہاں شکر کیسے کرنا ہے. اللہ کے رسول نے روزہ رکھ کر شکر کیا. ابو بکر صدیق نے کبھی مٹھائی آپ کی ولادت پہ بانٹی، علی المرتضیٰ نے مٹھائی آپ کی ولادت پہ بانٹی، عمر فاروق، عثمان غنی نے بانٹی. یہیں پہ اسی پہ قیاس کرتے ہوئے ہمارا بھی یہ سوال ہے، رسول اللہ کے صحابہ نے تراویح کے قرآن پڑھایا، سنایا، کیا انہوں نے کبھی مٹھائیاں بانٹی؟ تو ہم بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ ذات پیغمبر سے بڑی نعمت اللہ کی کوئی نہیں. تو جس دن یہ نعمت ہمیں میسر آئی ہے اس کے تصور میں ہم کھانے کھلاتے ہیں، غریبوں مساکین کو دیتے ہیں، کپڑے لباس پہناتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے یہ اچھا کام ہے، اس میں کوئی. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کتنی مرتبہ ہوئی؟ ظاہر بات ہے ایک مرتبہ ہوئی. اب شکرانہ وہ جو کھانا کھلا رہے ہیں، چلو اب دعوت کے نام پر ہی شکرانے ایک دفعہ کھلا دو، لیکن ہر سال پھر دن بھی وہ جو رسول اللہ نے اس دن کو اختیار ہی نہیں کیا. ربیع الاول رسول اللہ کی زندگی میں آیا،
12 तारीख भी आई, आपने तारीख को नहीं मनाया, महीने को भी नहीं मनाया, आपने रोजे रखा उस वाले दिन, जुमरात वाले सॉरी पीर वाले दिन आपने रोजा रखा, और रोजा रखकर आपने भूखा प्यासा रहकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो इससे आप ये तरगीब दो कि सिद्दीक़ अकबर ने, उमर फारूक ने, उस्मान गनी ने उनकी जिंदगी, या चलो आप हनफी हो, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी में एक दफा भी मिलाद के लिए कोई थाल बांटा हो, कुछ किया हो? नहीं बांटा उन्होंने। यही तो जुल्म है ना कि जिस इमाम के पैरोकार हैं उस इमाम के भी खिलाफ जा रहे हैं। माशाल्लाह, मैं आपके तर्ज इस्तदलाल को दोनों हाथों से सलाम और 70 तोपों से सलामी है कि हुजूर की विलादत एक दफ़ा हुई है तो फिर हमें एक ही दफ़ा खुशी मनाना चाहिए। बंदा खुदा, कुरान एक दफ़ा नाज़िल हुआ तो हर साल लैलतुल कद्र का क्यों फिर ये जनाब तलाश करते हो? हर साल क्यों लैलतुल कद्र की खुशियां मनाते हो? सिर्फ ये बात, इन्होंने 70 तोपों की सलामी दी, मैं 120 तोपों की सलामी देता हूँ इस दलील पर कि जी कुरान एक दफ़ा नाज़िल हुआ, लैलतुल कद्र हर साल मनाते हो। अल्लाह ताला ने कहा है कि हर साल मनाओ, जिब्रील हर साल उतरता है, फरिश्ते हर साल उतरते हैं, अल्लाह की रहमत हर साल उतरते हैं। वहां आप बताइए कि अल्लाह के रसूल के बारे में आपने कहा हो कि विलादत की वो बरकत हर साल उतरती हैं। हर सोमवार कुरान मजीद एक दफा उतर गया, हर रात की जो है बरकत वो आज भी मौजूद है और हर साल मौजूद है। वलीद भाई, अल्लाह का नबी हर सोमवार को रोजा रख के बता रहे हैं कि साल को तो छोड़ो, रोजा रखते, बिरयानी छोड़ो, हलवा छोड़ो, रोजा रखो। ये खुद मौर्रिखीन सीरत निगारों के दरमियान एक मुख्तलिफ ही मामला रहा है कि पैदाइश की तारीख 12 है, 9 है, 8 है, मुख्तलिफ रिवायात इसके अंदर मिलती हैं। अब ज़ाहिर है कि जब ये चीज़ खुद मुख्तलिफ ही है तो उसमें किसी एक दिन को मुतय्यन करके और ये तय कर लेना कि इसी दिन हमने ये काम करना है, इसके अलावा कोई नहीं करना, तो इससे ज़्यादा हदीस को सामने रखते हुए बेहतर ये कि तारीख मुतय्यन करने के बजाय पीर के दिन का तयन किया जाए, और पीर के दिन का तयन करते वक्त भी उसमें वो इबादत की जाए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से